السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں. ایک لڑکے کی شادی کی سالگرہ تھی. اس نے سالگرہ میں سارے مہمانوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کیک کاٹنے سے پہلے سب کے سامنے بیوی کو ذلیل کر دیا. یا ایک لڑکی کی شادی کی سالگرہ تھی اور اس لڑکی نے شوہر کو ٹھیک ٹھاک سنا دی سارے مہمانوں کے سامنے. ایک بچے کی سالگرہ کا دن تھا. والد نے سارے دوستوں کو جمع کیا اور بچے کے ساتھ لا کے کھڑا کیا اور ان سب کے بیچ میں بچے کو کھڑا کر کے ذلیل کر دیا. تو کیا ان لوگوں نے بہت اچھا کام کیا ہے؟ یہ ایک بندے کا کاروبار چل رہا تھا. کاروبار کو 10 سال پورے ہوئے. انہوں نے 10 سال کی خوشی میں اپنے کاروبار کو آگ لگا دی. بہت اچھا کام کیا؟ نہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے کہ بیوی کی تعریف کی جائے، بیوی کو اچھا کہا جائے، بیوی کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جس کی وہ حقدار ہے اچھائی کے اعتبار سے. اولاد کا حوصلہ بڑھایا جائے، اس کی تعریف کی جائے، معاشرے میں اس کو ایک اچھا فرد بنا کے پیش کیا جائے. کاروبار کو اگر نفع ہوا ہے تو اس 10 سال کے پورا ہونے پہ اور زیادہ نفع کی طرف کاروبار کو لے جانے کی محنت کی جا رہی ہو. یہ ہے اپنے اچھے طریقے منانے کے. اب بات یہ ہے کہ ہمیں حضور کی ولادت منانی ہے، لیکن اونچی آواز میں نعتیں چلا کے لوگوں کی نیندیں بھی خراب کرنی ہے. ہمیں حضور کی ولادت منانی ہے، لیکن جلتا جلوس اس طریقے سے نکالیں گے کہ جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے، راستے بند کیے جائیں. ہمیں حضور کی ولادت منانی ہے، لیکن سود نہیں چھوڑنا، داڑھی کاٹنی نہیں چھوڑنی، ہمیں چوری ڈکیتی نہیں چھوڑنی، ہمیں سود خوری نہیں چھوڑنی، ہمیں پرائز بانڈ کا کام نہیں چھوڑنا، ہمیں حوالہ ہنڈی کے طریقے سے اپنے ملک کو نقصان پہنچانا نہیں چھوڑنا. ہمیں حضور کی ولادت کی خوشی منانی ہے. میرے بھائیوں میری بہنوں، حضور کی ولادت کی خوشی ضرور مناؤ. ہر ایمان والے کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے نبی کی پیدائش کی خوشی منائے. میلاد مقدس کرنا چاہیے، لیکن اس طرح جس طرح حضور راضی ہوں. حضور راضی ہوں گے ہمارے نمازیں پڑھنے سے، حضور راضی ہوں گے ہمارے روزے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے، حضور راضی ہوں گے جن کے اوپر حج فرض ہے ان کا حج ادا کرنے سے، حضور راضی ہوں گے ماں باپ کی فرما برداری سے، حضور راضی ہوں گے بیوی اور بچوں کے حقوق ادا کرنے سے، حضور راضی ہوں گے حلال روزی کمانے سے، معاشرے کا ایک بہتر فرد بننے سے، اپنی حکومت کے، اپنے محلے کے، اپنے شہر کے حق ادا کرنے سے. ہم یہ کام کرنے والے بنے نا. ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی غرض سے کہ ہم اپنے نبی کے دل کو ٹھنڈک پہنچائیں گے، ہم اپنے نبی کو راضی کر کے اپنے رب کو منائیں گے، ہم اپنے نبی کی خوشنودی حاصل کر کے اپنے رب کو خوش کریں گے، کیونکہ حضور کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے. ہمیں یہ کام کرنا ہے اور اس طرح ہم میلاد منائیں گے. اس میلاد مقدس پہ، اس 12 ربیع الاول پہ میری اپنے تمام بھائیوں سے، اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ آؤ ہم سب میلاد شریف منائیں. اور کیسے منائیں؟ اپنے چہروں پہ داڑھی سجا کے، اپنے لباس کو سنت کے تابع لا کے. میری بہنیں سر پہ دوپٹہ رکھ کے منائیں، میری بہنیں شرعی پردہ کر کے منائیں. میرے چھوٹے بھائی، میرے پیارے چھوٹے بہنیں، یہ سب کے سب اپنے پڑھائی کے معاملات میں نقل کو چھوڑ دیں، اپنے معاملات میں ناجائز دوستیوں کو چھوڑ دیں، بے پردگیوں کو چھوڑ دیں، سود خوری کو ہمارے بڑے چھوڑ دیں، جوئے کو ہمارے بڑے چھوڑ دیں. ہر وہ طریقہ کہ جس طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہو، ان طریقوں کو ہم چھوڑ دیں. ہم میلاد منائیں درود شریف کی کثرت سے، ہم میلاد منائیں استغفار کی کثرت سے، ہم میلاد منائیں اپنے نوافل کی کثرت سے، قضائے عمری ادا کر کے. آؤ اس سال کا میلاد ایسے منائیں. میرے بھائیوں میری بہنوں، میلاد کے خلاف نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم مقصد ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گئے. آؤ ہم مقصد پہ ہیں. آؤ ہم اپنے نبی کے دل کو ٹھنڈا کریں، اپنے نبی کے لیے، اپنے نبی کو راضی کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کریں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو.